آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریریں بھی پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں، جلسے جلوس بھی پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اویئرنیس اور معلومات بھی آج سے 100-200 سال لوگوں سے بظاہر زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر بندہ ایجوکیٹڈ معلوم ہوتا ہے، پڑھا لکھا، کوئی نہ کوئی ڈگری اس کے پاس ہے، اور بڑا جدید دور ہے، بڑا ریسرچ کا دور ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کا بھی ضرور صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر بد عملی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر جو معاشرے میں بے سکونی ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے، مساجد کی آباد کاری میں کمی آ رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے دین سے مخلص نہیں ہیں۔ سچی بات جو ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے، ہم خود قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے۔ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم نے کبھی قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھا، احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، اور جمعے والے دن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بر وقت آتے ہیں، ورنہ جب مولوی رکوع میں چلا جائے تو تب آتے ہیں، جمعہ پڑھا اور چلے گئے، عید والے دن یہی صورتحال ہے۔ تو ہم دین سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے دین کا حسن کیا ہے۔ اور پھر جو ہمارے سٹیجوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اگر میں کہوں کہ 80% لوگ وہ بیچارے کاروباری بن گئے، یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہنا کیا ہے، زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا علم ہی نہیں ہے، اس کے مطابق وہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی مولوی بیچارہ علاقے کے MNA سے ڈرتا تقریر نہیں کرتا، کوئی بیچارہ مسجد کی انتظامیہ سے ڈرتا تقریر نہیں کرتا کہ مجھے کہیں نکال نہ دیا جائے، اور کوئی علاقے کے چودھری سے ڈر کے تقریر نہیں کرتا کہ اگر سود کے متعلق تقریر کی تو اس کا تو کاروبار ہے، یہ کہیں مجھے نکال نہ دے۔ کوئی بیچارہ نماز پر تقریر نہیں کر سکتا، بڑی پریشانی۔ اور بھائی میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں، بھائی آپ کو یہ لوگ کھانے کے لیے نہیں دیتے، آپ اپنی نظریں ان کی جیبوں پر نہ رکھیں، ان لوگوں سے نہ ڈریں، چونکہ آپ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ڈرنا ہے یا خدا سے ڈرے یا مصطفیٰ سے ڈرے۔ جگ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جو صحیح بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں گئے پوچھ لیا کہ یہاں کیا ماحول ہے، راضی زیادہ رہتے ہیں تو مولا علی کی شان پڑھ کے آ گئے، اگر دیکھا کہ یہاں نوکر صحابہ رہتے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہاں صحابہ کی شان بیان کی اور گھر آ گئے، اور اگر کوئی ختم درود پہ چلے گئے تو ماں باپ دیا گلا چھانا پڑیاں تو فوراً واپس آ گئے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لوگوں کو دین بھی تو بتاؤ، مسائل بھی تو بتاؤ۔ اور کئی خوشامدی ہوتے ہیں پیروں کے ساتھ، اب پیر وہ باعمل ہے بے عمل ہے، اسے قرآن آتا ہے نہیں آتا ہے، وہ کیا ہے راضی ہے نیم راضی ہے نہیں، انہوں نے دسنا ہے یہ شہزادہ غوث الورا ہے، یہ آل رسول ہے، یہ پیر طریقت ہے، یہ وقت کا غوث زمان ہے۔ اور بھائی سب کچھ ہوگا، پر یہ بتا مصطفیٰ کے مشن پر بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر میرے لاجپال حسین کی اولاد سے ہے تو کیا امام علی مقام نے کربلا کے اندر قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا وہاں پر نماز کا سجدہ ادا نہیں کیا تھا؟ کیا وہاں پر حق بیانی نہیں کی تھی؟ تو آج کے ان کے جانشین ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہم توہین نہیں کرتے، لیکن یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ اگر حسین کے گھر پیدا ہوئے ہو نا تو محترم ہاتھ باندھ کے گزارش ہے پھر کردار بھی حسینی ہی ہونا چاہیے نا۔ اور جتنے متعلقین و متوسلین ہیں ان سب کو بھی چاہیے کہ کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بسا اوقات سٹیج پر بیٹھنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، یا تو دنیا اس کے پیش نظر ہوتی ہے، یا کسی پیر کو راضی کرتا ہے، یا مسجد کے انتظامیہ کو راضی کرتا ہے، یا وہ علاقے کے چودھری اور MP اور MNA کو راضی کرتا ہے، اس کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی؟ جب وہ اللہ رسول کو راضی کرے گا نا پھر اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، پھر وہ حقائق بیان کرے گا، پھر وہ لوگوں کے ساتھ برسر منبر بات کر سکتا ہے۔